السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ جو ہے عربی کا وہ ہے نصحت یا فہمت۔ نصحت کا مطلب ہے میں نے نصیحت کی۔ نصحت میں نے نصیحت کی یا سمجھایا، مطلب سیم ہی ہے۔ فہمت میں نے سمجھایا۔ الاولاد، اولاد کا مطلب بچے، الصغار بچے، صغار کا مطلب چھوٹے بچے، الاولاد بھی بچے ہوتے ہیں لیکن اس میں چھوٹے بڑے سب مکس ہوتے ہیں، لیکن صغار جو ہے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ نصحت الصغار یا فہمت الصغار یا نصحت الاولاد یا فہمت الاولاد، مطلب ایک ہی ہوگا۔ نصحت الاولاد واید مطلب بہت، بس ما یفہمون، بس ما یفہمون لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ نصحت الاولاد بس ما یفہمون یا نصحت الاولاد یا نصحت الصغار واید بس ما یفہمون، میں نے بچوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ نصحتہم واید بس ما یفہمون، نصحتہم فہمتہم واید بس ما یفہمون، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، میں نے ان کو نصیحتیں کی لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نصحت اور فہمت کا مطلب زیادہ قریب ہی ہے۔ الاولاد اور صغار بھی قریب ہی ہیں۔ واید بہت، بس ما یفہمون لیکن نہیں سمجھتے۔ بس کا مطلب بس وہ سمجھتے نہیں ہیں، میں نے سمجھایا تو بہت، بس وہ نہیں سمجھتے۔ تو بس کا مطلب لیکن بھی ہے اور بس بھی ہے، دونوں سیم ہوتا ہے۔ نصحت، فہمت یہ دونوں اس جملے کے خاص ورڈز ہیں۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے الرجاء لا تجیب الاولاد للمکتبہ۔ الرجاء لا تجیب الاولاد للمکتبہ لانہم یصارخون لانہم یرفعون اصواتہم لانہم، یعنی الرجاء کا مطلب ہے برائے مہربانی۔ الرجاء ارجوکم، الرجاء برائے مہربانی، لا تجیب الاولاد، لا تجیبوا الاولاد کہ نہ لائیں الاولاد بچوں کو، للمکتبہ جو بک شاپ ہوتا ہے، لائبریری ہوتی ہے، بک شاپ کو بھی کہتے ہیں، لائبریری کو بھی کہتے ہیں۔ الرجاء برائے مہربانی، لا تجیبوا نہ لائیں، مت لائیں، الاولاد بچوں کو، للمکتبہ مکتبہ جو ہے وہ بک شاپ کو بھی کہتے ہیں اور لائبریری کو بھی کہتے ہیں۔ لا تجیبوا الاولاد للمکتبہ لانہم یصارخون، لانہم یصارخون کا مطلب چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں، تو یصارخون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور بھی ورڈز ہیں جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے بولتے ہیں کہ یصدعون یا اخی، کہ مطلب شور کرتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں وہ لوگ نا۔ تو لا تجیبوا الاولاد للمکتبہ لانہم یصارخون، یہ جملہ اچھا رہے گا۔ برائے مہربانی بچوں کو لائبریری مت لائیں، وہ شور مچاتے ہیں یا شور کرتے ہیں۔ الرجاء لا تجیبوا الاولاد للمکتبہ یا جو بھی جگہ ہو اس کا نام لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو وہاں نہ لیں کیونکہ وہ شور کرتے ہیں۔ لا تجیبوا الاولاد للمکتبہ لانہم یصارخون۔ اگلا جملہ ہے وہ ہے بدأت اجراء معاملتی ولا لا، بدأت اجراء معاملتی ولا لا، آپ نے میرے کیس کا پروسیس شروع کیا ہے یا نہیں، آپ نے میرے کیس کا پروسیس شروع کیا ہے یا نہیں۔ بدأت مطلب شروع کیا ہے آپ نے، اجراء پروسیس، معاملتی میرے کیس کا، یا مطلب میرا جو فائل ہے یا میرا جو بھی مطلب جو معاملہ ہوتا ہے نا، اردو میں میرا مسئلہ جو کہتے ہیں، ولا لا یا نہیں، ولا لا یا نہیں۔ جیسے عربی میں جو بھی جملہ کہتے ہیں نا آخر میں، آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، تو آخر میں بولتے ہیں جیسے بلا 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 وغیرہ، ولا لا یا نہیں کیا۔ بدأت اجراء معاملتی ولا لا، تو بدأت آپ نے شروع کیا، اجراء پروسیس، معاملتی میرے کیس کا یا میرے مسئلے کا، ولا لا یا نہیں۔ بدأت اجراء معاملتی ولا لا کہ آپ نے میرے مسئلے کا پروسیس شروع کیا یا نہیں کیا، میرے کیس کا پروسیس شروع کیا آپ نے یا نہیں کیا، یا پروسیس شروع کیا آپ نے یا نہیں۔ بدأت اجراء معاملتی ولا لا، بدأت الاجراء ولا لا، بدأت الاجراء ولا لا کہ آپ نے پروسیس شروع کیا یا نہیں کیا۔ ابھی معاملتی کو اگر سائڈ پہ کر دیں گے تو ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں بدأت اجراء ولا لا، بدأت اجراء ولا لا،
کہ آپ نے پروسیس شروع کیا یا نہیں۔ اگلا جملہ ہے شو وضع معاملتي وين وصلت، شو وضع معاملتي وين وصلت۔ شو وضع کا مطلب ہے کیا سٹیٹس ہے، معاملتی میرے کیس کا، تو معاملتی کی جگہ کچھ بھی لکھ دیں، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے جو بھی بات ہوتی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ شو وضع معاملتی کہ میرے کیس کا کیا سٹیٹس ہے، وین وصلت کہاں پہنچا۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ تو میں نے لکھا وین وصلت، وصلت مؤنث ہے کہ وہاں کہاں پہنچی، لیکن اردو میں نے لکھا کہ کہاں پہنچا۔ اب عربی میں معاملہ جو ہے مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، تو اس لیے مؤنث کی بات ہو رہی ہے کہ کیس جو ہے عربی میں معاملتی ٹی ہے نا، اگر ہم تو یہ نہیں بولتے نا معاملتی کہ میرے کیس کا کیا ہوا، تو معاملتی مؤنث ہے، تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ میرا جو سٹیٹس ہے اس کا، میرے فائل کا یا میرے کیس کا جو سٹیٹس ہے کہاں پہنچا، تو میں اپنے فائل کے بارے میں یا کیس کے بارے میں کہتا ہوں، مذکر ہے اردو میں، لیکن عربی میں مؤنث ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے وین وصلت کہاں پہنچی، یعنی میرا معاملہ کہاں پہنچا۔ اردو میں تو یہی بولیں گے میرے کیس کا کیا سٹیٹس ہے، وہ کہاں پہنچا، تو میرا معاملہ کہاں تک پہنچا، یہ سٹیٹس کے بارے میں آپ جب پوچھتے ہیں نا شو وضع کا مطلب ہے سٹیٹس، حال۔ شو وضع معاملتي وين وصلت، شو وضع معاملتي وين وصلت۔ یہ جو جملہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ اللي ما عنده ماضي، اللي ما عنده ماضي ما عنده حاضر ولا مستقبل، اللي ما عنده ماضي ما عنده حاضر ولا مستقبل۔ اللي ما عنده ماضي، اللي ما عنده جس کا ماضی نہیں، اللي ما عنده جس کے پاس نہیں، ماضی جس کے پاس ماضی نہیں، ماضی کا زمانہ جو ہوتا ہے جو ماضی میں گزرا ہوا ہوتا ہے، یا مطلب جس کے پاس تاریخ نہیں ہے تو اس کا حال و مستقبل نہیں، مطلب جو جس کا ماضی نہ ہو اس کا مستقبل نہیں ہوگا۔ اللي ما عنده ماضی جس کا ماضی نہیں، ما عنده حاضر ولا مستقبل، تو اس کا نہ حال ہے نہ مستقبل، تو اس کا نہ حال ہے اور نہ مستقبل، ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے اللي ما عنده ماضی ما عنده حاضر ولا مستقبل۔ تو اب انہی جملوں کو جو ہے نا آپ الفاظ کو استعمال کر کے دوسرے جملے بنا سکتے ہیں، انہی جملوں کو استعمال کر کے آپ اور جملے بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے۔ اب ہم تمام جملوں کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ نصحت الاولاد یا نصحت الصغار یا فہمت الاولاد یا فہمت الصغار واید بس ما يفهمون۔ میں نے بچوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، یا بہت ان کو مطلب اردو میں کہتے ہیں نا نصیحتیں کی، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ نصحت یا فہمت۔ الرجاء لا تجيبوا الاولاد للمكتبه لانهم صارخون، لانهم يصارخون فصحى میں اس طرح بولیں گے، لانهم يصارخون۔ الرجاء لا تجيبوا الاولاد للمكتبه لانهم يصارخون، الرجاء لا تجيبوا الاولاد للمكتبه لانهم يصارخون۔ برائے مہربانی بچوں کو لائبریری مت لائیں، وہ چیختے ہیں، وہ شور کرتے ہیں، چیختے ہیں، تو چیخنے کے لیے بھی یہ صارخون استعمال ہو سکتا ہے، اسی لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو یہ صارخون کا مطلب چیخنا ہے، تو بچے شور ہی کرتے ہیں اور وہ چیخنا ہی ہوتا ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی بچوں کو لائبریری مت لائیں، وہ شور کرتے ہیں۔ الرجاء لا تجيبوا الاولاد للمكتبه لانهم يصارخون۔ بدأت اجراء معاملتي ولا لا، بدأت اجراء معاملتي ولا لا، یا بدأت اجراء جو بھی ہوگا ولا لا، بدأت الاجراء ولا لا، بدأت الاجراء ولا لا، بدأت اجراء معاملتي ولا لا، آپ نے میرے کیس کا پروسیس شروع کیا یا نہیں، آپ نے میرے کیس کا پروسیس شروع کیا یا نہیں۔ بدأت الاجراء ولا لا، آپ نے پروسیس شروع کیا یا نہیں۔ بدأت اجراء معاملتي ولا لا۔ شو وضع معاملتي، شو وضع معاملتي وين وصلت، میرے کیس کا سٹیٹس کیا ہے، کہاں پہنچا۔ شو وضع معاملتي وين وصلت۔ اللي ما عنده ماضي ما عنده حاضر ولا مستقبل، اللي ما عنده ماضي ما عنده حاضر ولا مستقبل، ما عنده حاضر، ٹھیک ہے۔ اب حاضر نہیں ہے، حاضر ہے، لیکن بول چال میں جو ہے نا، اس کو آپ کو بتایا تھا کہ زبر جو ہوتا ہے اس کو زیر کی طرف تھوڑا لے کر جاتا ہے، اور زیر جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا زبر کی طرف اوپر کھینچتا ہے، تو بول چال میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللي ما عنده ماضي ما عنده حاضر ولا مستقبل، ما عنده حاضر ولا مستقبل،
جس کا ماضی نہیں اس کا حال و مستقبل نہیں، جس کا ماضی نہیں اس کا حال و مستقبل نہیں۔ اللي ما عنده ماضی ما عنده حاضر ولا مستقبل۔ تو یہ جملے تھے آج کے اس ویڈیو میں، یہ کافی تھے۔ مزید بھی آپ کے پاس جو الفاظ ہوں گے ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم انہیں الفاظ کو اپنے کنٹینٹ میں ایڈ کر کے ان ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کہ بول چال کی ویڈیوز جتنی بھی زیادہ ہوں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کا بک بھی بنے گا، میرے پاس بک ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کو بک چاہیے یا مطلب آپ کا اس پہ ہے تو میں بک کو جو ہے نا پروسیس کروں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بک آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے، کیا طریقہ ہے۔ تو آپ بک کے بارے میں بھی بتائیں کہ بک میں کتنی زبانیں ہونی چاہیے، انگلش بھی ساتھ میں ملنا چاہیے یا صرف اردو اور عربی ہونی چاہیے یا پشتو بھی ساتھ میں ہونی چاہیے، تو آپ اپنے کومنٹس میں مجھے بتایا کریں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اتنا کافی تھا۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔